تمل ناڈو جو ہمارا اپنا پڑوسی اسٹیٹ ہے، مدراس کے ایک بہت بڑے کاروباری صاحب تھے جو تقریباً ارب پتی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کی توفیق دی، وہ حج کو گئے. مکے کی ایک دکان پر ان کو ایک چیز بہت پسند آئی. گئے دکان پر، انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ چیز مجھے چاہیے. تو مکے کے اس آدمی نے کہا کہ اس کی قیمت اتنے درہم. اب جو منہ میں آیا اس نے بول دیا، اور وہ جو قیمت اس نے بتائی تھی خریدنے والے صاحب کو بہت زیادہ لگی. چنانچہ خریدنے والے صاحب نے کہا مکے کے اس دکاندار سے کہ بھائی صاحب قیمت بہت زیادہ ہے، آپ تھوڑی کم کر دیں. مکے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر اللہ کی جلالت کی جھلکیاں موجود ہوتی ہیں. غصہ بہت ہوتا ہے، نرمی بہت کم ہوتی ہے. بس جو بات ایک مرتبہ انہوں نے کہا بس کہہ دیا. تو اس دکاندار نے بھی کہا کہ میں نے کہا بس یہ قیمت تو یہ قیمت، لینا ہے لو، نہیں چلتے بنو ورنہ چلتے بنو. مگر ان صاحب کو وہ چیز بہت پسند آئی تھی. اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اب وہ لینا بھی چاہتے تھے، وہ کہتا تھا کہ تمہیں نہیں دوں گا. اور ان کی دکان میں رش بہت زیادہ تھا. تو وہ حاجی صاحب کو چونکہ اس چیز پر دل آ چکا تھا، انہوں نے اس کی نظر بچا کر آہستہ سے وہ چیز لی اور اپنے ساتھ رکھ لی، باہر نکل گئے. حج ختم ہوا، ہندوستان آئے. اب جب بھی کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا واپس اپنے ملک اور مقام پر آتا ہے تو اس کے کچھ قریبی رشتہ دار، دوست احباب اس کو دعوت پر بلاتے ہیں. تو یہ صاحب بھی دعوت پر جانے لگے. لیکن عجیب واقعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جس گھر میں دعوت جاتے تھے، کبھی اپنے بہن کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی چچا پھوپھا خالو کے پاس، تو دسترخوان سے کبھی چمچہ اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے، کبھی کوئی گلاس اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے. شروع میں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں تھا، ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا. لیکن اب یہ ہر جگہ یہ چیز ہونے لگی. جہاں دعوت میں جاتے تھے کچھ نہ کچھ اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے. اب یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی. ارے یہ کتنی چیپ اور چچوری حرکت کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں چوری کرتے ہیں، کبھی گلاس، کبھی کچھ. اب یہ بات جب پھیل گئی ان کو بھی پتہ چلی. اب وہ صاحب بڑے شرمندہ ہوئے. ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس آئے. آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک ارب پتی آدمی ہوں، ایک عجیب سی تبدیلی میری زندگی میں آئی ہے. جب سے میں حج سے واپس آیا ہوں مختلف رشتہ داروں کے پاس دعوت میں جاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز غیر اختیاری طور پر لے کر اپنے جیب میں رکھتا ہوں، اور سب لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. میں اپنی اس چیز سے بہت بیزار ہوں. اس عالم دین نے اس تاجر آدمی سے کہا جو تم نے سفر حج کیا ہے، اپنا سفر حج ہندوستان سے جانے سے لے کر واپس آنے تک کا ایک ایک واقعہ یاد کر کے مجھے مکمل سناؤ. اب وہ اس عالم کے پاس بیٹھ کر اپنا پورا سفر سنانے لگے. اب اس سفر کے اندر جب مکے کا وہ واقعہ آیا تو انہوں نے وہ بھی سنایا. تو عالم دین نے کہا کہ بس یہیں ٹھہر جاؤ. وہ جو حرکت تم نے کی یہ اسی کا بدلہ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ذلت اور چوری کی عادت ختم ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اب یہاں سے فوراً مکہ جاؤ اور وہ چیز اس دکاندار کو واپس کرو اور اس سے معافی طلب کر کے آؤ. جب تک یہ کام نہیں کرو گے موت تک چوری کی عادت اور یہ ذلت تمہاری زندگی کا مقدر بن کر رہے گی.